بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے رمضان المبارک میں جو اعتکاف ہم کرتے ہیں، تو موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف کب کیا جائے، کیسے کیا جائے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں جو اسکالر موجود ہیں، میرے استاذ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب، ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ سینٹر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ السلام علیکم استاذ محترم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ محترم، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو سے تشریف لائے، اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ بہت مصروف تھے اور آپ نے کلاسز بھی پڑھانی تھیں اور ابھی آپ نے ایک میٹنگ میں بھی جانا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ موضوع چونکہ اہم ہے۔ اعتکاف آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے اور فرزندان اسلام اعتکاف بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ کیجیے۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد۔ آج کا جو آپ کا موضوع ہے اعتکاف یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے، اور ماہ رمضان کا یہ جو آخری عشرہ اس میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ یہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو مدینہ میں 10 سال تھے، وہ آپ نے 10 رمضان اعتکاف کیا۔ اعتکاف آپ کرتے تھے، یعنی جب آپ جہاد وغیرہ مصروف نہیں ہوتے تھے تو آپ اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ 10 دن کے لیے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں اور اللہ کے گھر آ کر اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیں۔ بالکل، یہ ایسے ہے کہ جیسے انسان اپنی عاجزی اور انکساری میں آخری حد تک چلا جائے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ کا بندہ، میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، اب مجھے معاف کر دیجیے۔ سبحان اللہ، مجھ سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں یہ سمجھتا ہوں اعتکاف نہ اللہ کے آگے جھکنے کا، عاجزی کا ایک آخری حد یہ ہے کہ ہم ایک دن نہیں 10 دن کے لیے بیٹھیں آپ کے گھر۔ اللہ اکبر۔ اور ہم آپ کے گھر میں رمضان کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جی، آپ کے حکم کی اطاعت تابعداری بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں آئے ہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اور ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے 11 مہینے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، لیکن اب ہم معافی مانگنے آئے ہیں، اب توبہ ہمیں معاف کر دے۔ تو جب آپ کسی کے گھر چلے جائیں معافی مانگنے، معاف نہیں کر دیتا؟ بالکل، آپ کتنا سخت دل انسان بھی ہو، یہ تو انسان ہے نا، وہ تو اللہ سبحانہ، وہ تو غفور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، یہ دعا سکھائی جبریل امین نے آ کے کہ اللہ کے رسول آپ یہ دعا مانگا کریں، اللہم انک عفو کریم، کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں جو بہت پسند کرتے ہیں معافی کو، عفو درگزر کو، اور کریم بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، تو آپ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہ جب دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سبحان اللہ، جمیعا یعنی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ بندہ آئے تو صحیح میرے پاس معافی مانگنے، توبہ کرنے۔ تو یہ توبہ کرنے کا بہترین ذریعہ اعتکاف، کہ آپ 10 دن مسجد میں بیٹھ جائیں اور توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی جتنی انسان سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، جتنی اس سے زندگی میں گناہ ہوئے ہیں، جو لغزش کی ہے اس نے، سب سے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اسی میں لیلۃ القدر بھی مل جائے گی۔ پہلے تو حصہ یہ ہے نا کہ توبہ اور استغفار کا یہ بہترین موقع ہے 10 دن، اور دنیا کو چھوڑ دے۔ بالکل، کاروبار ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، گھر، دیکھیں نا، سب کچھ چھوڑ کے آنا ہے مسجد میں۔ یعنی آپ نے سب کچھ چھوڑ کر 10 دن کے لیے آپ نے آپ کو معتکف کرنا ہے مسجد میں، بالکل، اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لینا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرا کام کہ آپ نے راتوں کو جاگنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اعتکاف بیٹھتے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے۔ اب قیام اللیل کس لیے ہے کہ یہ 10 راتیں آپ نے جاگنی ہیں، اور اس میں 5 طاق راتیں لیلۃ القدر کی۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ،
یعنی خیر یعنی اس سے بھی بہتر ہے. یہ 1000 مہینے کی راتیں صرف یہ کاؤنٹ کرنے نہیں ہیں, یہ ایک استعارہ ہے, جی ایک مثال دی ہے کہ اضافت کا اس میں ہے کہ اتنی زیادہ ہے, اتنا زیادہ اجر ہے کہ 1000 مہینے کی راتوں سے بھی افضل ہے یہ ایک رات. سبحان اللہ. تو اس میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں یہ جو طاق راتیں ہیں نا, جی ان میں لیلۃ القدر ہے, تلاش کیا جائے اس کو. تو اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی تو بالکل اسے پائے گا کہ جس نے 10 دن مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے اور اللہ کے پاس متکف ہو جانا اللہ کے گھر میں, تو اس نے رات کو جاگنا ہے. تو رات سونے کے لیے نہیں ہے اس کے لیے, چلے شاہ پڑھ کے تھوڑا سا آرام کر بھی لے گھنٹہ آدھا گھنٹہ, تو پھر وہ اٹھ کھڑا ہو, 3 پہر رات کے جاگے, 2 پہر جاگے, قیام اللیل کرے, 8 رکعتیں پڑھے, نوافل پڑھے, دعائیں مانگے, قرآن مجید کی آیات کی تلاوت اس کا ترجمہ پڑھے, اور راتوں کو عبادت کرے, استغفار پڑھے, صلاۃ تسبیح پڑھے, صلاۃ و تسبیح پڑھ لے, یعنی تمام جتنی عبادات وہ کر سکتا ہے کرے, جو بھی زیادہ سے زیادہ, اور ان راتوں کے اندر وہ اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرے گا. تو اس میں کیا ہوگا, 10 راتوں میں 5 راتیں تو اسے لیلۃ القدر میں سے ایک تو مل ہی جائے گی نا. بالکل سبحان اللہ, بڑا خوش قسمت ہوگا وہ کہ 10 راتیں اعتکاف کیا, 10 دن اور رات کا اعتکاف کیا, اور ان میں سے 5 راتیں میں سے ایک رات جو لیلۃ القدر کی ہے, اور وہ خیر کی رات ہے, بھلائی کی رات ہے, اور اس کی بھلائی جو ہے وہ قرآن نے بتایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ الف شہر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب یہ پوری رات صبح کے طلوع ہونے تک یہ اللہ کی اس میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور اس میں فرشتے روح الامین اترتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب اتنی برکت والی رات اس کو نصیب ہو رہی ہے اعتکاف میں. اور اگلے پہلو اعتکاف کا یہ ہے کہ اس میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اپنا احتساب کرنے کا موقع ملے گا, خود احتسابی. لیلۃ القدر تو آپ نے حاصل کر لی, بالکل توبہ استغفار بھی کی ہے, توبہ استغفار سے بعد آپ کیا کریں گے, اپنا احتساب بھی کریں. خود احتسابی جو ہے نا, ایماناً و احتساباً, یہ آپ کو حاصل ہوگی اعتکاف میں. بے شک کہ آپ اپنا محاسبہ لیں کہ آپ نے زندگی میں کیا غلطیاں کی ہیں, آپ نے کیا کیا غلطی کی, کیا کیا گناہ کیا, کیا کیا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی, اللہ کے کون کون سے احکام کی عدولی کی آپ نے. تو جہاں جہاں حکم عدولی ہوئی ہے, نافرمانی ہوئی ہے, وہاں پر اپنا احتساب کریں, آئندہ سال وہ نہیں کرنے. تو یہ 10 دن کا اعتکاف اصل میں محاسبہ نفس ہے. جی یہ خود احتسابی ہے, یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ آپ اپنا ذاتی محاسبہ کر رہے ہیں, سیلف اسیسمنٹ بھی کریں, اپنا جائزہ بھی لیں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے. اور اسی طرح ان 10 راتوں میں آپ انفاق فی سبیل اللہ بھی کریں, آپ مخلوق کے خدا کی خدمت بھی کریں. جی اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے تو بہت اچھی زکوٰۃ ادا کر دیں, اگر آپ نے فطرانہ دینا ہے تو آخری راتوں میں فطرانہ بھی دے دیں, اور انسانیت کی خدمت کریں, مخلوق خدا کو جو اللہ نے آپ کو رزق دیا اس میں سے عطا کریں. اور پھر یہ جو اعتکاف ہے اس میں لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے. آپ نے ٹھیک ہے دن میں آپ نے ایک حجرہ ایک سائڈ پہ کر لیا, وہ عبادت کے لیے اور ریاضت کے لیے, وہ خود احتسابی کے لیے, لیکن سحری اور افطاری میں آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھیں. جی بالکل, سحری بھی اجتماعی کریں, افطاری بھی اجتماعی کریں, اور اس میں کچھ پروگرام ایسے رکھیں جس میں قرآن مجید کی تذکیر ہے, قرآن مجید کا ترجمہ ہے, اس کی تفسیر ہے. قرآن مجید کو سمجھنا ہے, قرآن سے بڑھ کے کوئی ذکر ہے ہی نہیں. بے شک سب سے بہترین ذکر قرآن مجید ہے, اللہ نے بار بار اس کو ذکر قرار دیا ہے. اور اس کے بعد افضل ذکر کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور درود شریف. سبحان اللہ. یہ اذکار ہیں, یہ آپ پڑھیں. اب اس کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اجتماعی طور پر اعتکاف کے اندر کچھ اوقات آپ کے انفرادی عبادت کے ہیں, جی خلوت میں ہوں, لیکن آپ خلوت میں رہیں, اور انفرادی کچھ اوقات میں آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر جو متقفین ہیں آپس میں غور و فکر کریں, جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا کرتے تھے کہ وہ قرآن پر غور و فکر کرتے تھے, قرآنی احکام پہ غور و فکر کرتے تھے, قرآن کے عملی پہلوؤں پہ غور و فکر کریں, سیرت طیبہ کے عملی پہلوؤں پہ غور کریں, صحیح احادیث کا مطالعہ کریں. تو اس میں اعتکاف میں مطالعے کی عادت کو بڑھائیں جو ہماری قوم میں ختم ہوتی جا رہی ہے. قرآن کا مطالعہ بھی کریں, احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی کریں, اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. اعتکاف کو نا پروڈکٹیو بنائیں, کوئی پیداواری کام میں لائیں. یہ نہیں کہ آئے 10 دن بیٹھے سوئے اور کھائے بھی اٹھ کے چلے گئے. یہ اعتکاف گھر کا مقصد نہیں ہے. بالکل, اعتکاف تو خود احتسابی,
اپنا احتساب، معافی، توبہ، استغفار، عبادات، راتوں کو جاگنا، اور لوگوں کا آپس میں مل بیٹھ کر مطالعے کی عادت ڈالیں. مصروف رکھنا ہے اپنے قرآن کا ترجمہ پڑھیں مطالعے کے ساتھ، اس کی تفسیر پہ غور کریں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں روزانہ. کہ اگر آپ اور کچھ نہیں 10 صفحے تو پڑھ سکتے ہیں نا، تو 10 دنوں میں 100 صفحے پڑھے جائیں گے. اور اس پہ گروپ ڈسکشن کریں کہ اس سیرت پہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، ہم نے جو زندگی میں پہلے غلطیاں کی اب نہیں کرنی. تو آئیے اعتکاف کو نا ایک پروڈکٹیو اعتکاف بنائیں، اور اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ آپ کے پورے 11 مہینے کام آئے گی. بالکل. اور آپ کے اندر ایک نور آئے گا، ایک خاص کیفیت پیدا ہو جائے گی. وہ ایک دن ہم نے جو بات کی تھی نا روحانی بالیدگی کی، جی، تو وہ روح کی بالیدگی اعتکاف کے ذریعے حاصل ہوگی. تقوی کا حصول اعتکاف کے ذریعے آئے گا. بے شک. اور آپ کی شخصیت بنے گی، کردار بنے گا. تعمیر سیرت میں اعتکاف بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. تعمیر سیرت کے اندر اعتکاف آپ کی شخصیت کو تقوی کی طرف ڈھالتا ہے، سیرت طیبہ کی اطاعت اور اتباع کی طرف لے کر آتا ہے. اور قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا گہرا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو یہ جو اعتکاف ہے یہ بڑی اچھی اور عمدہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے جن کے پاس وقت ہے، اوقات ہیں، وہ اسے اختیار کریں. اور مسجدوں کے اندر ایسا ماحول بنائے اجتماعی اعتکاف بھی ہو، اور جہاں نہیں اس دفعہ انفرادی ہو جائے. اور خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، وہ بھی مسجد میں آ سکتی ہیں. مسجد کے اندر علیحدہ ہال ہو، ایسی مساجد جہاں پر خواتین کے لیے انتظام کیا گیا ہے یا ہے. نہیں ملیشیا میں تو آپ دیکھ کے وہاں ہوتا ہے نا، بالکل ایسے ہی. تو جہاں انتظام ہوتا ہے وہاں تو اعتکاف مسجد ہی میں کریں خواتین. جی. جہاں نہیں ہے تو پھر وہاں نفلی اعتکاف ہوگا. جو گھر میں سنت اعتکاف وہی جو مسجد میں ہے. اعتکاف سنت وہی ہے جو مسجد میں آپ بیٹھتے ہیں اور مسجد میں آ کے باقی سارے کام بھی چھوڑ دیتے ہیں جو دنیا داری کی طرف آپ کو متوجہ کر رہے ہیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اعتکاف کی صحیح روح ہمارے اندر ڈالے. آمین. اور ہم اعتکاف کے ذریعے تقویٰ اور روحانی بالیدگی اور خود احتسابی اور مطالعے کی عادت اپنے اندر پیدا کرنے کا ذوق اور شوق پیدا کر لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب. آپ اعتکاف کی اہمیت اور اس کے مسائل اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرما رہے تھے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، اعتکاف کی اہمیت پر میرے استاذ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے، تو آپ نے بڑی تفصیل سے اعتکاف کی اہمیت کو واضح کیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. میں امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سید افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.